السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والا ایک آنسو کس طرح انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وقودها الناس والحجارہ، کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کہ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پھر فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 برس جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ یہ حدیث سن کر ایک حبشی جو وہاں موجود تھا رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون رو رہا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، میرا جو بندہ دنیا میں میرے خوف سے روئے گا میں ضرور اسے جنت میں زیادہ ہنساؤں گا۔ حضرت معاذ بن جبل کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، خدا کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں، نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 2 مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں لے جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو رو دیے اور شدید گھبراہٹ کا اظہار ہونے لگا۔ لوگوں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو فرمانے لگے، میں دنیا چھوٹنے پر نہیں روتا کیونکہ مجھے موت محبوب ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر دنیا سے جا رہا ہوں یا ناراضگی پر۔ حضرت عبداللہ بن رواح اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ آپ نے بیوی سے پوچھا، تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کو روتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گز دوزخ پر، اور میں نہیں جانتا کہ اس سے بے عافیت گزر جاؤں گا یا نہیں، یعنی میرا گزر دوزخ کے اوپر سے ہوگا، یعنی پل صراط سے، اور میں یہ نہیں جانتا کہ میں اس سے عافیت کے ساتھ گزروں گا یا نہیں گزر سکوں گا۔ ایک حبشی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ساتھ ہی جاں بحق ہو گیا۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش میں کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے میں دعا کروں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت، سفید اور سیاہ رنگت والے، عربی اور عجمی، الغرض حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض ہے۔
اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر اس کا حج مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ بندہ کہ جس پر شاید غضب کیا گیا شاید میں ہی ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، لہٰذا میں بہت زیادہ پریشان رہا۔ سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز مجھے سنائی دی گئی۔ پھر کہا گیا کہ اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس شخص کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں چلا گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی موجود ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد اور زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے اس سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف چلا گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس شخص کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور زہد و تقویٰ کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا، عالم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقویٰ اختیار کر رکھا ہے اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر حد درجہ پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے بالآخر وہ سارا خواب ان کو سنا دیا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور اللہ اسے بتا دیتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین اور آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس گناہ کے ارتکاب سے بچا سکوں
اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے شرابی دوست کے ساتھ شراب پی کر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری رات ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور میں نے اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکے اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ تو میری زوجہ نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال دی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے۔ وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام میں نے آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج ادا کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم اور زاہد کو اللہ تعالیٰ میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری داستان عبرت نشان۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح التجائیں کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار، میں ہرگز تیری تعریف نہیں کر سکتا،
تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مجدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھلا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز التجائیں سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد ابن ہارون کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ اس کا بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو میرا بندہ ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی نیک اور برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈال دے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے گی کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا اور تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور میں نے اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا اور اللہ تعالیٰ کی قسم میرا خواب سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہو گئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، اور اس کے مقابلے میں شیطان سے بھی گناہ ہوا، مگر اس نے گناہ پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہ کیا، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کی، بلکہ شیطان اکڑ گیا اور گناہ پر ڈٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک راندہ درگاہ کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے بھی کئی سے بہت کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہوئے، مگر انہوں نے گناہ پر ایسی شرمندگی اور ایسی ندامت کا اظہار کیا کہ ان کی توبہ پر فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ صحابہ کرام کی توبہ کے کئی واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، مگر حضرت ثعلبہ کی توبہ ایک منفرد توبہ ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ تھا، اور یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی
کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ جب انہیں غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے اور توبہ استغفار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ شخص جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو وہ شخص اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح آوازیں لگاتا ہے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور میرے جسم کو جسموں میں اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنے پیشانی کو پیٹتا ہوا نمودار ہوا اور اس نے وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اسی دوران حضرت عمر نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کو دبوچ لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے نا؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام رسول اللہ نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلیمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں اس کو کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے مجھے چھپنے پر مجبور کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، احساس ندامت اور گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ، اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اور نماز جنازہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ نے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس قدر فرشتے نازل کر دیے تھے اور اس کی توبہ اتنی مقبول ہو گئی تھی کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔